السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کتاب الصلاۃ، اس کا معنی ہے، ویسے تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دعا۔ صلاۃ کا عربی لغت میں جو معنی ہے وہ ہے دعا۔ شرعی اصطلاح میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ شریعت میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ نماز کی فرضیت کا حکم کب آیا؟ آپ میں سے کون بتائے گا نماز کب فرض ہوئی؟ یعنی یہ دو طرح سے سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے مکہ میں فرض ہوئی یا مدینہ میں ہوئی، ایک سوال۔ دوسرا سوال نبی علیہ السلام کی نبوت کے کون سے سال ہوئی ہے؟ یہ دو سوال ہیں تو ان کے جواب چاہیے۔ مکہ میں ٹھیک ہے، مکہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی اور معراج مکہ میں ہوئی ہے، مکی زندگی میں۔ بیت اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا بیت المقدس۔ تو اب یہ نبوت کا کوئی 11واں سال تھا یا 12واں سال تھا؟ نبی علیہ السلام کی نبوت کا، بعثت کا یہ 11واں یا 12واں سال تھا۔ یوں کہہ سکتے ہیں ہجرت سے سال یا 1.5 سال پہلے نماز فرض ہوئی ہے۔ ابتداً 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ کس پیغمبر نے کہا تھا کہ نماز کی تخفیف کرائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے تو 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 5 فرض ہم نے 50 کی تھی، پڑھنی 5 ہے لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ اگر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ثواب وہی 50 نمازوں کا ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے یہ ایک رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے یہ کون سا رکن ہے؟ کون سے نمبر پر ہے یہ؟ تیسرا یا چوتھا نمبر؟ کون سا نمبر ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز کا؟ تیسرا۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا توحید، دوسرا ہے نماز، ٹھیک ہے؟ دوسرا، ٹھیک ہے شباب، دوسرا اور تیسرا زکوٰۃ، پھر روزہ، اور اس کے بعد ہے پھر حج۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے یہ دوسرا رکن ہے، اور ان ارکان یعنی مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ توحید کے بعد، یہ دوسرا سب سے بنیادی ارکان اسلام میں سے یہ دوسرا سب سے اہم رکن ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد 4 ارکان ہیں باقی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان 4 میں واحد نماز ہے جو کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، کسی اور کو علامت نہیں قرار دیا کہ بھی کسی کا مسلمان ہونا معلوم ہو۔ 4 ارکان میں سے
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 4 میں صرف نماز کو قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. اس کی وجہ یہ ہے، نماز ہی کسی کے مسلمان ہونے کی نشانی کیوں؟ نماز ہی کا ترک کفر کیوں؟ روزہ جو ہے ہر ایک پر فرض نہیں ہے. ظاہر ہے جو بیمار ہے وہ چھوڑ دے، مسافر ہے چھوڑ دے، مریض ہے چھوڑ دے، بڑھاپا ہے نہیں رکھ سکتا چھوڑ دے، فدیہ دے دے. زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے. روزہ سال میں ایک دفعہ، ایک مہینہ. زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے. حج زندگی میں ایک بار، وہ بھی استطاعت والے پر. باقی کیا رہ گیا؟ صرف نماز. روزانہ 5 دفعہ. صحت مند ہے یا بیمار، مریض ہے یا مسافر، امیر ہے یا غریب، گھر میں ہے یا گھر سے باہر، امن میں ہے یا خوف میں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر پڑھ لو. نہیں تو اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے. کھڑے ہو کر پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو تو کرسی پہ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ سکتے تو بیڈ پر لیٹ کر پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کا. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ. لیکن ہمارے بر صغیر کے اندر، پاک اور ہند بالخصوص، جتنی توہین، جتنی بے قدری نماز کی ہوتی ہے شاید کسی کی چیز کی ہوتی. گھر کے پاس مسجد ہے، گھر کے دروازے کے سامنے مسجد ہے، لیکن وہ بدبخت بد نصیب انسان اذان سنتا ہے 5 وقت کی، نہ خود نہ گھر والوں کو نہ بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے. گلی میں مسجد ہے، اب تو گلی گلی میں مسجد ہے. کیسے ہو سکتا ہے مسلمان بغیر نماز کے وہ زندگی گزارے؟ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا. ایسا شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. عرب علماء کے حقیقت میں بڑے صحیح فتوے ہیں اس حوالے سے. ہمارے یہاں تو بڑی نزاکت والا معاملہ ہے، بھئی وہ مسلمان ہے، اس سے نکاح بھی جائز ہے، اس سے سارے معاملات جائز ہیں، اس کا جنازہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو جناب مدعو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو قبرستان میں تدفین بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حقیقت یہ کہ ایسے شخص کو نکاح میں لینا، ایسی عورت کو نکاح میں لینا، یہ درست نہیں ہے. یہ تو مسلمان نہیں ہے، اس سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جو فضلاء ہے، علماء ہیں، اس کو چاہیے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، ایسے شخص کا نکاح نہ پڑھائیں، ایسے شخص کی تدفین نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کریں. پھر دیکھیں یہ سیدھا کیسے ہوتا ہے. یہ اجتماعی سطح پر اگر بائیکاٹ ہوگا بے نمازی کا تو لائن پر آئے گا. ہم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، نماز چھوڑنے کے بعد بھی مسلمان ہے، لہذا نکاح، رشتہ داری کا قیام،
نماز جنازہ، قبرستان میں تدفین، تعلقات، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب جاری ہیں، تو بے نمازی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اوپر سے المیہ ہمارے حکمران پرلے درجے کے بے دین قسم کے، نماز تک پڑھنا نہیں آتی. ہماری قیادت کرنے والے سورہ اخلاص جیسی چھوٹی سی سورت صحیح طریقے سے نہیں سنا سکتے. ہم آگے جا کر کتاب الصلاۃ پڑھیں گے، صلاۃ خوف. جنگ کے میدان میں دشمن آمنے سامنے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ وہاں بھی نماز پڑھائی ہے. تو ہم امن میں ہے نا، کوئی خوف نہیں ہے. حالت جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَالرِّجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تم خوف میں ہو تو پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھ لو، سواریوں پر سوار ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے. ایک رکعت پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے. گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے جس کے سارے افراد نمازی ہوں، ایک گھر بھی بمشکل ملے گا. ہزاروں کی تعداد میں گھر ہوتے ہیں ایک مسجد کے پاس، لیکن اس میں نماز پڑھنے والے چند ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگ حضرات. بچے جوان بالکل خالی ہیں. خواتین کو تو ہم نے مسجد سے بالکل ہی دور کر دیا ہے. سارے پردے یاد آتے ہیں جب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، جمعے کی بات آتی ہے. سیر و تفریح میں کوئی پرابلم نہیں، بازار میں کوئی پرابلم نہیں. جب مسجد میں نماز با جماعت کی بات آتی ہے تو وہاں پردہ آ جاتا ہے، جبکہ وہاں پردے کا بہترین انتظام ہوتا ہے. پھر یہ نسلیں کیسے مسلمان ہو سکتی ہیں؟ غیور مسلمان. جب ہم نے قرآن سے، دین سے، نماز سے دور کر لیا تو نبی کی گستاخی ہو یا صحابہ کی گستاخی ہو یا قرآن کی گستاخی ہو، ان کے دلوں میں دین کی غیرت ہی ختم ہو چکی ہے. تو کہاں سے وہ اس کا دفاع کریں گے؟ غیرت چاہیے، اور غیرت آتی ہے قرآن سے، حدیث سے، دین سے، تعلیم سے، نماز سے. اور وہ ہمارے خون میں شامل ہی نہیں ہے، ایسا مزاج بن چکا ہے. تو اس کتاب الصلاۃ کے اندر نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں. جو چند لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ جتنے بھی کلاس میں ہیں سن رہے ہیں، اس کتاب الصلاۃ کو پڑھنے کے بعد جو بخاری مسلم کی حدیث ہیں، اس میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو بخاری مسلم سے ہٹ کرو. یعنی 100% صحیح ترین حدیث کا مجموعہ ہے. اس میں آئے گی نماز کی تفصیلی گفتگو. اپنی نمازوں کو چیک کیجئے گا، کہاں کہاں نمازوں میں خطا ہوتی ہے. اس کتاب الصلاۃ کو پڑھنے کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، میری نماز میں کہاں خطا ہے. تو جو 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کے اندر بھی دیکھیں کوئی نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھتا، کوئی نماز کی جو کیفیت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، صفات بیان کی، اس کا خیال نہیں رکھتا. 1% میں بھی چند فیصد لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح 100% اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب الصلاح کے اندر ہماری نمازوں میں ہونے والی کمی کوتاہی، جو خطا ہے، چاہے وہ نماز کے اوقات کے تعلق سے ہو، نماز کی ادائیگی کے تعلق سے ہو، کیفیت کے تعلق سے ہو، تعداد کے تعلق سے ہو، جو بھی کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے نماز کے اوقات کے بارے میں. نماز کا صحیح وقت کون سا ہے؟ آج کل جتنے بھی اوقات ہیں ان میں سے اکثر ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جن کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا.
اپنا اندازہ یہ نماز کے وقت اور وہ نماز کے وقت. حدیث میں صحیح طریقہ کیا بتایا گیا نماز کے وقت کو جاننے کا, اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. حدیث پہلی 44 یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے, نماز کے اوقات کی کتاب کے اندر, اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو عمر شیبانی, ابو عمر شیبانی واسمہ سعد بن ایاس, ان کا نام ہے سعد بن ایاس. یعنی ابو عمر ان کی کنیت ہے, شیبانی ان کی نسبت ہے, اور سعد بن ایاس ان کا نام ہے. ٹھیک ہے, ابو عمر ان کی کنیت, شیبانی ان کی نسبت, اور سعد بن ایاس ان کا نام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حدثنی, سعد بن ایاس کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی, صاحب ہذہ الدار, اس گھر والے نے, صاحب ہذہ الدار, اس گھر والے نے ہمیں مجھے حدیث سنائی. واشار بیدہ, اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, الی دار عبد اللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف. عبداللہ بن مسعود, دار گھر کو کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف اشارہ کر کے ابو عمر شیبانی سعد بن ایاس یہ کہتے ہیں اس گھر والے نے مجھے حدیث سنائی ہے, اس گھر والے نے مجھے حدیث سنائی ہے. کیا حدیث ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سألت رسول اللہ, سألت میں نے سوال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ای الاعمال احب الی اللہ, منا کون سا, اعمال, اعمال میں سے کون سا عمل, ای الاعمال, اعمال میں سے کون سا عمل, احب الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. بہترین سوال ہے یہ, اعمال میں سے کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سائل کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. مسئول کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ. سوال کیا ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو نبی الاسلام نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, نماز کو وقت پر ادا کرنا, صرف ادا نہیں کرنا, نماز کو وقت پر ادا کرنا, یہ مطلوب ہے. قرآن میں ایک لفظ نماز کے ساتھ بہت زیادہ آیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے کہ وہ کون سی چیز ہے اللہ نے نماز کے لیے وہ ذکر کی ہے, کون سی چیز ہے؟ بالکل اقامت صلاۃ, بالکل یقیمون الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اقامت صلاۃ, اقامت صلاۃ.
صرف نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. اور اقامت صلاح کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. بس کافی ہے. ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اقامت صلاح 4 چیزوں کے ساتھ ہے. 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ یقیمون الصلاح پر عمل کر رہا ہے, اقیم الصلاح پر عمل کر رہا ہے. نمبر 1 پہلی چیز وقت پر نماز پڑھنا. نمبر 2 جماعت کے ساتھ پڑھنا. نمبر 3 سنت کے مطابق پڑھنا. اور نمبر 4 مستقل پڑھنا, ہمیشہ پڑھنا. یہ 4 چیزیں وقت پر پڑھنا, جماعت کے ساتھ پڑھنا, سنت کے مطابق پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا. خواتین کے لیے ایک چیز اس میں مستثنا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا. بقیہ 3 چیزیں ان کے لیے بھی ضروری ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے فرض نہیں ہے, بقیہ 3 چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں یہی کہا ہے, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. تو یہاں پر بھی دیکھیں نماز کو وقت پر ادا کرنا, اسے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کہا گیا ہے. وقت پر جو نماز نہیں پڑھتا اسے کیا کہا گیا حدیث میں؟ جواب دیں. جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا اسے کیا کہا گیا حدیث میں؟ منافق. بالکل. وقت پر نہ پڑھنے والا, بلا وجہ نماز کو لیٹ کرنے والا منافق ہے. لیٹ سے پڑھنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, جو منافق ہوتا ہے وہ وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے. جب وقت جانے والا ہوتا ہے کوے کی طرح, حدیث میں کوا کہا گیا اسے, کوے کی طرح وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے. یہ منافق. تل کا صلاۃ المنافق, یہ منافق کی نماز ہے جو وقت کے اختتام پر ٹھوکرے مار کر, ٹکرے مار کر روانہ ہو جاتا ہے. اسے چور بھی کہا گیا ہے, اسے منافق بھی کہا گیا, اسے کوا بھی کہا گیا. اور اکثر مساجد کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے 6:45, تو 6:30 6:15 بجے کے بعد جو مسجد میں آ رہے ہیں نا, وہ تل کا صلاۃ المنافق کا نکرۃ الغراب. گھر میں خواتین کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے, نماز کا وقت 1 بجے ہوا تب لیٹ کریں گی, مصروف کچن میں ادھر ادھر. 3 بج رہے ہیں تو جلدی سے نماز پڑھ لیں. قسمت سے کوئی پڑھتی ہیں, اور جو پڑھتی ہیں وہ نماز کے ساتھ یہ حشر کرتی ہیں. اسی طرح عصر کی نماز ہے, ہمارے ذہن میں ایک ہوتا ہے اچھا اس کا ٹائم تو مغرب تک ہے, پڑھ لیں گے 6:15 بجے 6:30 بجے, کون سی جلدی ہے. اس کا ٹائم 3 بجے تک ہے, پڑھ لیں گے, کون سی جلدی ہے.
اول وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظروں میں نماز کا مقام ہے. آپ نے نماز کو اول وقت پر ادا کر کے اس کو جو اس کا مقام ہے عطا کر دیا ہے. اور آپ نے اگر نماز کو آخری لمحات میں پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مہمان جب آتا ہے نا اس کو فوراً جو رسپانس دیا جاتا ہے اس سے وہ جج کرتا ہے کہ میری قدر ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے جانے لگا تو جب پوچھتے ہیں نا اگر آپ پانی پی لیتے چائے پی لیتے اور جب گھر سے باہر نکلا تو پھر اگر کھانا کھا لیتے تو اچھا لگتا تو دوبارہ پھر وہ نہیں آئے گا. پتا چل گیا اس کو کہ یہ مجھ سے ویسے ہی بیزار تھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں جب نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہی سلوک کرتے ہیں کاش آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. لمحے میں نماز پڑھتے ہیں. سنا ہوا تھا کہ ہمارے جو معذرت اگر کوئی پٹھان ہو تو ہمارے پٹھان بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ چوری کرتے ہیں نماز کی. تو میں نے ایسے ہی گاڑی میں سفر کر رہا تھا, میں نے کہا چلو سنا ہے تو آج دیکھ بھی لیتے ہیں. گاڑی رکی, اس نے نماز پڑھنی تھی تو میں نے وہ ٹائم لگا لیا کہ کتنی دیر میں. تو عصر کی نماز اس نے 4 رکعت پڑھی ہیں اور وہ بمشکل 1.5 منٹ لگا ہوگا اس کو, 1.5 منٹ. حالانکہ وہ 1 رکعت کو پڑھنے میں لگتا ہے. 1 رکعت کو اس نے 4 رکعت پڑھ کر وہ بس کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. اور کیا پڑھا ہوگا اس نے؟ تو یہ ہے بے قدری, یہ ہے چوری نماز کی. ایسی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو وہ فارغ ہونے سے پہلے ہی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. یہ سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. فائدہ کیا گنتی پوری کرنے کا؟ گنتی نہیں, اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے, وقار کے ساتھ ادا کرنا ہے, پیار کے ساتھ ادا کرنا ہے, اور اسے بہترین شکل میں جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اس کے مطابق اسے ادا کرنا ہے تاکہ ہماری نجات کا سبب بن جائے. یہ نماز کل قیامت کے دن نور بنے گی ہمارے لیے. نور, الصلاۃ نور, یہ نور ہے. یہ نور اس کے لیے بنے گی جس نے اس کو روشن کر کے پڑھا ہے, روشن کر کے. کتاب و سنت میں عمل کے لیے, عمل کے ساتھ ایک ایسا لفظ ملتا ہے جو بار بار ذکر ہوا ہے قرآن اور حدیث میں. عمل کے ساتھ, بتائیے وہ کون سا لفظ ہے؟ عمل کے لیے ایک لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے کہ عمل کرو تو ایسا کرو. کون سا لفظ ہے؟ صالح نہیں, صالح نہیں, مستقل بھی نہیں, احسن. شاباش, احسن لفظ استعمال ہوا ہے. احسن, احسن کا مطلب پتا کیا ہے؟ خوبصورت. کوئی عمل کرو نا اسے خوبصورت کر کے کرو. جیسے اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا من توضأ فاحسن الوضوء. اور حدیث میں احسان کے بارے میں پوچھا گیا, احسان کیا ہے؟ تو نبی الاسلام نے جب سوال کیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, یا یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم مالک کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کام کرنے کا اسٹائل کیا ہے؟ بالوں کو کھجاتے بھی نہیں ہیں ہم. یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا ہی محنتی کام کاج کرنے والا ہوں, مالک چونکہ سامنے کھڑا ہوا ہے. فرمایا یہ احسان ہے عبادت کے اندر. اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں, خارش بھی ہم نے کرنی ہے, ناک کی صفائی بھی کرنی ہے, کپڑے کو سیٹ بھی کرنا ہے, ادھر ادھر دیکھنا بھی ہے, دکان بند بھی کرنی ہے, دکان میں جو چیزیں بیچی اس کا حساب بھی کرنا ہے. سارے کام نماز میں ہوتے ہیں اور کہہ رہے تھے ہم نے نماز پڑھ لی ہے. نماز کا جنازہ ہے یہ. تو نماز کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. ایک نماز پڑھنی ہے, دوسری خوبصورت پڑھنی ہے, سنت کے مطابق پڑھنی ہے, ہمیشہ پڑھنی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے. اور یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. قرآن کریم کی آیت تو آپ کے علم میں ہوگی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. مقرر وقت پر پڑھیں، گزار کر نہیں. نماز کے اوقات کی اہمیت کے لیے 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. نماز کے اوقات کی کیا اہمیت ہے؟ ایک یہ حدیث کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے. دوسری یہ آیت میں نے بتائی. اور تیسری چیز جو اہم آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے. نماز کے اوقات بتانے کے لیے 2 بار اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے. 2 بار نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے، نماز کا وقت بتانے کے لیے 2 بار جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترے ہیں. اس سے بڑھ کر نماز کی اوقات کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ سے کہا جائے نماز کے اوقات کی اہمیت کو بیان کریں، نماز کے اوقات کی اہمیت کو بیان کریں، تو آپ نے یہ 3 نکات بیان کرنے ہیں. یہ حدیث الصلاۃ علی وقتها اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے. آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور تیسری یہ جبریل علیہ السلام کا 2 بار نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اترنا. حدیث مکمل کرتے ہیں. قلت، میں نے کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا ثم ایٌ، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ میں نے کہا اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین. بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک، بہترین رویہ. توحید کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حق نماز ہے. اور پھر اللہ نے توحید کے بعد اپنے حق کے ساتھ ساتھ جس کا حق ذکر کیا ہے وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ کے ساتھ نیکی. آج دنیا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مظلوم ماں باپ ہیں. سب سے زیادہ مظلوم ماں باپ، جو بے قدری، جو بے توقیری، جو بدتمیزی، جو بدسلوکی، جو برا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ. وہ باہر کے ملکوں میں ہم نے سنا تھا، غیر مسلم ممالک میں اولڈ ہوم کے اندر بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پھینک کر آتے ہیں اور ان کو خرچہ دینے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں. یہی اولڈ ہوم اس پاکستان اسلامی ریاست کے اندر ہیں. جوتے مارنے چاہیے ایسے بچوں کو جو اپنے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے اور اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے پکڑ کر ایسے لوگوں کو ان کو پابند کیا جائے. اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو جیل میں ڈالا جائے ایسے نالائقوں کو. بچپنا ماں باپ نے نہ جانے اپنی کن خواہشات کو مات مار کر انہیں ختم کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے، ان کو جوان کیا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے. پھر بڑے ہونے کے بعد انہی کے سامنے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تیرا وجود ان کی وجہ سے ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟
10-10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन ये 10 बच्चे एक बाप और एक माँ को नहीं पाल सकते। आए रोज खबरें पढ़ते हैं कि उसने माँ को कत्ल कर दिया, उसने बाप को कत्ल कर दिया, माँ को मारा, बाप को मारा, घर से बाहर निकाल दिया, फुटपाथ पर बैठा हुआ है और वो रो कर सदाएं बुलंद कर रहा है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया है। इस्लामी रियासत में इस्लामी हुक्मरानों के सामने मुसलमान अल्लाह को मानने वाला और अपने माँ बाप के साथ ये सलूक करता है। अफसोस दर अफसोस है, जबकि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन, माँ बाप के सामने कलमा उफ तक नहीं कहना। छोटा सा कलमा होता है जब हम अफसोस आप पर, फरमाया ये भी नहीं कह सकते माँ बाप के लिए। एक अंदाज जिक्र किया है माँ बाप के सामने आने का कुरान में, सूरह बनी इसराइल में। फरमाया कि जिस तरह परिंदा ऊपर जिस्म के साथ समेट कर आता है, अपने माँ बाप के सामने आओ तो अल्लाह ने फरमाया वख्फिज लहुमा जनाहा दुल्ल, अपने बाजू को समेट कर उनके सामने खड़े होना, बाजू को फैला करना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये रवैया माँ बाप की गुस्ताखी के जुमरे में आ जाए। अल्लाह ने तो ये बात कही है। यहां तो ये समझा जाता है कि माँ बाप को हमने घर में रखकर पाल कर पोस कर हमने को बड़ा तीर मार दिया है, सारी जिंदगी भी उनको खिलाते पिलाते रहो, उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। और आज हमारा इस्लामी माहौल है और इसमें पता सवाल क्या होता है, सवाल ये होता है क्या ससुर और सास की खिदमत ये जिम्मेदारी है? क्या बीवी की जिम्मेदारी है, खातून की जिम्मेदारी है कि अपने सास और ससुर की खिदमत करे? सुभान अल्लाह, ये सवाल है। अगर हर घर के अंदर सास और ससुर की जिम्मेदारी, उनकी खिदमत, ये फरीजा औरत से हटा दिया जाए, कहां से ढूंढेंगे माँ बाप की खिदमत के लिए? किसको लाएंगे? खुद करेंगे। यानी अपनी बेटी के लिए हर कोई चाहता है कि सास और ससुर की खिदमत इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपने घर में जो बहू है उसके लिए की खिदमत करनी है आपने। अजीब तरीका है, अजीब सलूक है, अजीब सवाल है। शोहर की खिदमत, शोहर का हुक्म मानना, उसको राजी करना, ये जिम्मेदारी नहीं है? तो शोहर के माँ बाप को जब अपना माँ बाप समझेगी तो वहां एहतराम मिलेगा ना, कदर मिलेगी, इज्जत मिलेगी। जब हम उसे अपना माँ बाप ही नहीं समझते, जब उसका एहतराम ही नहीं करते हैं, बताएं तो फिर उस घर के अंदर बेटी की तरह उसे कैसे रखा जा सकता है? कोई इस्लामी सवाल नहीं है ये। तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये दूसरा सबसे बड़ा और अजीम अमल है जो अल्लाह को पसंदीदा है। तीसरा मैंने कहा सुम अय्युन, इसके बाद फिर कौन सा? फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जिहाद फी सबीलिल्लाह से पहले मुसलमान होना है, नमाजी होना है, माँ बाप की खिदमत करने वाला होना है। उसके बाद जिहाद की फर्जियत की सूरत में आप जिहाद के लिए निकले। काल अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं हद्दथनी बिहिन्ना रसूलुल्लाह, ये सारी हदीसें अल्लाह के रसूल ने मुझे बयान फरमाई हैं, ये बातें अल्लाह के रसूल ने मुझे बयान फरमाई हैं। वलविस्तज़त्तुहु लज़ादनी, वलविस्तज़त्तुहु लज़ादनी, अगर मैं मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछता तो आप मुझे मजीद बता देते। मजीद अगर कुछ मैं सवाल करता तो मजीद मुझे आप बता देते। मैंने इतनी चीजें पूछी और अल्लाह के रसूल ने मुझे इतनी ही चीजें बता दी। तो ये है इस हदीस की अहमियत और इस हदीस का मकाम। इस हदीस के अंदर जो तालीम है, जो सबक है, वो बहुत ही अजीम है। इसके मसाइल बहुत सारे हैं, इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में इसके मसाइल बताएंगे। अब अगर कोई सवाल है तो आप सवाल, इस मौजूद हदीस से मुताल्लिक अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी पूछें।
نہیں، اگر ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے نا تو ایسی صورت میں وہ خود حساب جواب دے ہیں، اس میں خود جواب دیں، کم از کم بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، بہتر رکھنے کی کوشش کرے، اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بہتر سے بہتر سلوک اس کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ کرے۔ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار خود ہیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہارا معاملہ ہے اور ان کے لیے ان کا معاملہ ہے۔ یہ آیت سورۃ النساء میں ہے، قرآن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا اس کی آیت نمبر، سرچ کر لیجیے گا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ دیکھیے اگر کوئی مشرک ہے نا، مشرک کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے آپ، ہے جن کا مقام ہے ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ نمازی بن سکیں۔ نماز کی فرضیت مکہ میں معراج کے موقع پر ہوئی۔ جہاد مکی زندگی میں 2 ہجری میں۔ دارالسلام ہے ہی نہیں، دارالسلام ہے لیکن دارالسلام بالکل اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے والے مسلمان ہمیں نہیں ملے۔ آیت نمبر میرے پاس قرآن نہیں ورنہ بتا دیتا، تو سرچ کر لیں اس کو۔ اگر آپ کے پاس گھر کے پاس کوئی مسجد ہے جس میں بدعت اور شرک ہو رہا ہے تو پھر آپ وہاں نہ پڑھیں، گھر پر پڑھ لیں، یا ایسی مسجد جہاں ایسا بدعت اور شرک کا کام نہیں ہوتا وہاں پڑھیں جا کر۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تیمم کا سوال پوچھ لیجیے گا بعد میں۔ کتاب طہارہ کی 43 یعنی 1 سے 43 تک مکمل آپ نے یاد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا جا سکتا ہے لیکن جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہے، لیکن آپ نے اگر الگ جماعت کرانی ہے، آپ آپس میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو پھر بہتر ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پہلے سے پڑھنا ہے۔ قبضے کی جگہ پر ظاہر وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور آن سائٹ انشاءاللہ 15 تاریخ سے آپ آ جائیں، یعنی اگلے منڈے سے آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس میں ہاں جی، آپ دیں گے نا ایسے ہی 2 گھنٹے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔